بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ خاکی رنگ کی ایک بڑی سی اسپیشل فورڈ جیپ پہاڑی راستوں پر چلنے والے مخصوص ٹائروں پر انتہائی ٹوٹے پھوٹے اور ٹیڑھے میڑھے راستے پر خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور اگبی سیٹوں پر باقی ساتھی موجود تھے۔ عمران جس راستے پر جیپ دوڑا رہا تھا، یہ راستہ ایک بڑی کھائی کے قریب سے گزرتا تھا۔ ایک طرف کٹائی کی ہوئی اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں جو دور تک چلی گئی تھیں، اور یہ راستہ اسی پہاڑی کی سائڈ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا، جس کے دوسرے سائڈ پر گہری کھائی جاتی تھی۔ پہاڑی کی سائڈ کاٹ کر خصوصی طور پر بنائی جانے والی یہ سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ پہاڑی کی سائڈ اور خاص طور پر کھائی کے قریب سے گزرنے والا یہ ٹیڑھا میڑھا اور سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا راستہ انتہائی خطرناک تھا، اور اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی لمحے جیپ ہزاروں فٹ گہری کھائی میں جا گرے گی۔ لیکن عمران کے سب ساتھی بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اسٹیئرنگ عمران کے ہاتھ میں ہے، اور واقعی عمران انتہائی ماہرانہ انداز میں مسلسل جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں کسی کھلونے کی طرح گھوم رہا تھا۔ اس قدر خطرناک ڈرائیونگ کے دوران بھی عمران کی زبان اسی انداز میں چل رہی تھی جیسے وہ کسی خطرناک راستے پر جیپ چلانے کی بجائے کسی ہائی وے پر ڈرائیونگ کر رہا ہو۔ انہیں سفر کرتے ہوئے تقریباً 9 گھنٹے گزر چکے تھے۔ درمیان میں 3 مرتبہ انہوں نے تھوڑی دیر آرام بھی کیا تھا، کیونکہ جیپ مسلسل اچھل رہی تھی اور انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جیپ کی بجائے مسلسل کھلتے اور بند ہوتے ہوئے کسی طاقتور اسپرنگ پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ عمران صاحب، آخر یہ راستہ کب ختم ہوگا؟ یہ راستہ تو شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتا جا رہا ہے۔ اچانک صدیقی نے کہا، چلو اسی بہانے ہمیں شیطان کی آنت کی لمبائی کا بھی علم ہو جائے گا کہ آخر یہ کہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ عمران نے کہا تو وہ سب بھی مسکرا دیے۔ جیپ کی مسلسل اچھل کود نے ہم سب کی ہڈیاں ہلا کر رکھ دی ہیں، خاور نے کہا۔ جیپ میں طاقتور اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، ان اسپرنگوں کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، ورنہ جس طرح سے جیپ اچھل کود کر رہی ہے اب تک ہماری ہڈیوں کے نہ جانے کتنے ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ اس اچھل کود کا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، ایک فائدہ ضرور ہوگا۔ کیا فائدہ؟ ہو سکتا ہے کہ اسپرنگوں کی اچھل کود کی وجہ سے ہماری ہڈیوں میں بھی اتنی لچک آ جائے کہ یہ بھی اسپرنگوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیں۔ پھر ظاہر ہے ہم بھاگیں گے بھی تو اسپرنگ نما ہڈیاں ہمیں کئی فٹ اونچا اچھال دیا کریں گی، پھر ہمیں ٹارگٹ پر پہنچنے میں دیر نہ لگے گی۔ ہم اسپرنگ نما ہڈیوں پر جیپوں اور اسپورٹس کاروں سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگ سکیں گے، بلکہ اڑتے ہوئے ٹارگٹ پر پہنچ جائیں گے۔ عمران کی زبان چل پڑی تو وہ سب ہنس پڑے۔ تو پھر اس طرح ہڈیوں کو اسپرنگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ تم کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرو تاکہ وہ تمہاری ہڈیوں کی جگہ تمہارے جسم میں اسپرنگ ہی فٹ کر دے۔ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا، مجھ اکیلے نے اپنی ہڈیوں میں اسپرنگ لگوا لیے تو پھر تم بھاگ کر مجھے پکڑنا مشکل ہو جائے گا تم سب کو۔ عمران نے کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے، جبکہ جولیا اسے تیز نظروں سے گھورنا شروع ہو گئی۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ میں تمہارے پیچھے بھاگتی پھرتی ہوں جو تم بھاگ کر مجھ سے آگے نکل جاؤ گے؟ تم میرے پیچھے بھاگو نہ بھاگو، لیکن مجھے تو تمہارے آگے رکھنا ہی پڑتا ہے، مجھے تو تمہارے آگے بھاگنا ہی پڑتا ہے نا۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنسنا شروع ہو گئے۔ عمران صاحب، یہاں کوئی موجود ہے؟ اچانک سائڈ پر بیٹھے ہوئے خاور نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ جیپ اس وقت بلند راستے پر دوڑ رہی تھی اور کچھ دور جا کر انتہائی گہرا نشیب تھا۔ خاور کی بات سن کر عمران نے جیپ کی رفتار آہستہ کر دی۔ کون ہے؟ کہاں پر ہے؟ میرا خیال ہے کہ نیچے نشیب میں کوئی آدمی موجود ہے، خاور نے کہا۔ آدمی؟ کیا مطلب؟ اس خطرناک علاقے میں بھلا کسی آدمی کی موجودگی کا کیا جواز ہے؟ تمہیں خواب تو نہیں آنا شروع ہو گئے؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں صدیقی، میں سائڈ سے نیچے دیکھ رہا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو تیزی سے دوڑ کر ایک چٹان کے پیچھے سے نکل کر بڑے ماہرانہ انداز میں دوسری بڑی چٹان کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھا ہے۔ فوری طور پر میرے شعور میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ جو چیز حرکت کر رہی ہے وہ آدمی ہے، لیکن اب میرے شعور میں اس کی تصویر ابھر آئی ہے۔ وہ واقعی کوئی آدمی ہی ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے اور اس نے چست لباس پہنا ہوا تھا۔ خاور نے انتہائی با اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
میرے خیال میں یہ وہی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ فیکٹری موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں ہارڈ ماسٹرز کے ایجنٹوں کا کوئی گروپ موجود ہو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، تب پھر بتاؤ کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم براہ راست وہاں گئے تو یہ لوگ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، جولیا نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اس صورتحال میں جیپ کے ذریعے آگے جانا ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کسی چٹان کی اونٹ سے جیپ پر میزائل فائر کر سکتے ہیں، اس لیے اب ہم جیپ کے ذریعے اس راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں جیپ سے اتر کر بکھر کر نیچے جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، جیسے خاور نے ایک آدمی کی حرکت چیک کی ہے، لامحالہ انہوں نے بھی جیپ کو رکتے ہوئے چیک کر لیا ہوگا، اور اگر جیپ نیچے نہیں جاتی تو وہ اور زیادہ الرٹ ہو جائیں گے، اور نہ جانے وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اچانک ہم پر فائرنگ کھول دی تو نقصان ہمارا ہی ہوگا، کیونکہ وہ نیچے سے ہمیں آسانی سے چیک کر سکتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ تم سب بکھر کر اور چٹانوں کی اونٹ لے کر نیچے جاؤ، میں انہیں ڈاج دینے کے لیے جیپ کو لے کر آگے جاتا ہوں، عمران نے کہا۔ لیکن ایسی صورت میں وہ تمہاری جیپ کو میزائلوں سے بھی تو ہٹ کر سکتے ہیں، عمران کی بات سن کر جولیا نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اب تنویر تو ہمارے ساتھ ہے نہیں، ورنہ میں اسے ہی جیپ سمیت آگے روانہ کر دیتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا بھی بے اختیار مسکرا دی۔ وہ عمران کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ نہیں، ہم سب بغیر جیپ کے نہیں نیچے جائیں گے، ہم سب بغیر جیپ کے نیچے جائیں گے، جولیا نے حتمی لہجے میں کہا۔ لیکن کیسے؟ نعمانی نے کہا۔ میرے خیال میں عمران صاحب، آپ جیپ کو نیچے لے جاتے ہوئے اس انداز میں کسی چٹان کے پیچھے لے جائیں جیسے جیپ خراب ہو گئی ہو یا پھنس گئی ہو، اس کے بعد آپ بھی جیپ سے اتر کر نیچے آئیں، جبکہ اس دوران ہم کافی نیچے پہنچ چکے ہوں گے، اور پھر جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ یہی درست طریقہ ہے۔ میں جیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھاتا ہوں اور کھائی سے ہٹ کر پہاڑی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، تم ایک ایک کر کے نیچے اتر جانا، اور سن لو کہ ہم نے ان میں سے کم از کم ایک کو زندہ پکڑنا ہے، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران نے جیپ پہاڑی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھانا شروع کی تو وہ سب اسلحہ لے کر ایک ایک کر کے جیپ سے اترتے چلے گئے، اور پھر جولیا، صدیقی اور نعمانی دائیں طرف کو بڑھنے لگے، جبکہ خاور بائیں طرف کو۔ چند لمحوں میں ہی وہ چٹانوں کی اونٹ کی وجہ سے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ انہیں وہاں تک پہنچنے میں جہاں خاور نے حرکت دیکھی تھی مزید 10 منٹ لگ جائیں گے، اس لیے وہ آگے بڑھاتا رہا تاکہ نیچے موجود مخالف ایجنٹ جیپ کی طرف متوجہ رہیں اور اس کے ساتھیوں کی نقل و حرکت کو چیک نہ کر سکیں۔ چوٹی پر پہنچ کر جب جیپ نیچے نشیب میں جانے لگی تو باوجود کوشش کے جیپ کی رفتار خود بخود بڑھ گئی تھی، اور پھر ابھی عمران سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح اور کس انداز میں جیپ کو روکے کہ اچانک سائے کی آواز کے ساتھ کوئی چیز جیپ سے ٹکرائی، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر کسی نے تاریک چادر ڈال دی ہو، اور آخری احساس اس کے ذہن میں جو ابھرا وہ یہ تھا کہ اس حالت میں بے ہوش ہونے کا مطلب یقیناً ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جس طرح اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، ایسا ہی روشنی کا ایک نقطہ عمران کے دماغ میں ابھرا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا، اور پھر عمران نے یکلخت آنکھیں کھول دیں۔ عمران کی آنکھیں کھولیں تو چند لمحوں تک تو اس کا ذہن منجمد سا رہا، لیکن پھر یکلخت جس طرح بجلی چمکتی ہے اسی طرح اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے تمام حالات فلمی مناظر کی طرح گھومتے چلے گئے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ وہ حیرت سے اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت ایک کرسی پر راڈز میں جکڑا ہوا تھا۔ عمران نے نظریں گھمائیں تو اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ کرسیوں پر راڈز میں جکڑے ہوئے تھے۔ راڈز ان کے جسموں پر اس انداز میں گڑے ہوئے تھے کہ وہ معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی عمران کی نظریں جولیا کے راڈز پر پڑیں تو وہ چونک پڑا۔ جولیا جس کرسی پر راڈز سے جکڑی ہوئی تھی وہ قدرے کھلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس بات پر شاید انہیں راڈز میں جکڑنے والوں نے غور نہ کیا تھا۔ جولیا کے جسم پر موجود راڈز میں قدرے خلا تھا، اور اگر وہ ہوش میں آ جاتی تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ خود کو ان راڈ سے باہر نکال سکتی تھی، لیکن سب ساتھیوں کی گردنیں اور جسم لٹکے ہوئے تھے، اس کا مطلب تھا کہ وہ بے ہوش تھے۔ عمران اپنے آپ کو صحیح سلامت اور زندہ دیکھ کر حیران تھا، اور اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ جب وہ بے ہوش ہوا تھا تو چلتی ہوئی جیپ کس پوزیشن میں تھی۔ اس کو ابھی تک واقعی یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس انداز میں بچ گیا کہ جسم میں ٹوٹ پھوٹ تو ایک طرف، اسے کوئی معمولی سی خراش تک نہ آئی تھی۔ کمرہ خالی تھا اور کمرے کا اکلوتا دروازہ بھی بند تھا۔ عمران نے اپنے جسم کو حرکت دی تو یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ وہ راڈز میں جکڑا ہوا ضرور تھا، لیکن راڈز کو لاک نہ کیا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان راڈز میں کوئی تکنیکی فالٹ تھا۔
کہ یہ بند تو ہو گئے تھے لیکن لاک نہیں ہوئے تھے، یا پھر جس گروپ نے انہیں پکڑا تھا اس میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا کوئی ہمدرد موجود تھا جس نے جان بوجھ کر ان راڈز کو لاک نہ کیا تھا۔ یہ تو ظاہر سی بات تھی کہ انہیں ہارڈ ماسٹرز گروپ نے ہی پکڑا تھا، اور ہارڈ ماسٹرز میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا کون ہمدرد ہو سکتا تھا؟ ریڈ کارٹر سے تو وہ مائیکل بن کر باتیں کرتا تھا۔ اس نے ریڈ کارٹر کو ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی مدد کر سکتا ہو۔ پھر یہی ہو سکتا تھا کہ یہ راڈ تکنیکی طور پر ہی لاک نہ ہوئے ہوں۔ عمران کے ذہن میں ایک اور خیال بھی آ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ ہارڈ ماسٹرز کے جن ایجنٹوں نے انہیں پکڑا ہو، انہیں اس بات پر شک ہو کہ یہ پاکیشیائی ایجنٹ ہیں بھی یا نہیں، اس لیے انہوں نے اب تک زندہ رکھا ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر راڈز لاک نہ کیے ہوں تاکہ وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکیں اور خود کو محفوظ سمجھ کر اس انداز میں بات چیت کرنا شروع کر دیں جس سے ان کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ظاہر ہوتا ہو۔ اس کے لیے انہوں نے لازماً یہاں کوئی مائکرو فون یا مانیٹرنگ کے لیے آلات لگائے ہوں گے۔ یہ بات عمران کے ذہن میں چپک سی گئی۔ اسے اسی بات میں وزن محسوس ہو رہا تھا کہ ہارڈ ماسٹرز کے ایجنٹ انہیں جان بوجھ کر ایسا موقع دے رہے ہیں تاکہ وہ کسی طرح سے ان سے حقیقت معلوم کر سکیں۔ راڈز چونکہ لاک نہ تھے اس لیے عمران نے دونوں بازو راڈ سے باہر نکالے اور پھر راڈز پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنے جسم کو اوپر اٹھایا اور دوسرے لمحے کلا بازی کھا کر ایک جھٹکے سے کرسی کے سامنے فرش پر جا گرا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آرام سے فرش پر کھڑا ہوا آزاد حالت میں تھا۔ اس نے اپنی جیبیں ٹٹولیں لیکن جیبیں مکمل طور پر خالی تھیں، حتیٰ کہ اس کی کلائی پر موجود گھڑی بھی غائب تھی۔ وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے باہر سے قدموں کی تیز آوازیں سنائی دیں۔ قدموں کی آوازوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے 2 افراد ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے کے ساتھ دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ قدموں کی آوازیں بتا رہی تھیں کہ دوسرا آدمی بھی اس کے پیچھے اندر آ رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ یہ کہاں گیا؟ پہلے اندر آنے والے نے کہا۔ اس کی نظریں ظاہر ہے اس کرسی پر جمی ہوئی تھیں جس پر عمران کو جھگڑا گیا تھا۔ کیا ہوا ہارٹن؟ اس کے حکم میں ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی عمران کے جسم میں جیسے بجلی سی بھر گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ آنے والی یقیناً ہارڈ ماسٹر کی ٹاپ برج ایجنٹ مرجینا ہے۔ اسی لمحے عمران حرکت میں آ گیا کیونکہ بہرحال وہ 2 تھے اور ظاہر ہے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ عمران نے آگے موجود آدمی جسے ہارٹن کہا گیا تھا کی گردن میں یکلخت ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے وہ آدمی چیختا ہوا فضا میں کلا بازی کھا کر ایک دھماکے سے فرش پر جا گرا، جبکہ نوجوان لڑکی جو اس دوران اس کی جگہ پر پہنچ گئی تھی کہ سنبھلنے سے پہلے ہی عمران نے یکلخت جھپٹ کر اسے بازو سے پکڑ کر گھما کر اپنے قریب کھینچا۔ عمران نے ایک بازو اس کی گردن میں ڈال دیا تھا اور دوسرے لمحے اسے دھکیلتے ہوئے آگے کی طرف آ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران گردن والے بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر لڑکی کو بے ہوش کرتا، اچانک لڑکی کی دونوں کوہنیاں پوری قوت سے عمران کے پہلوؤں پر اس انداز میں پڑیں کہ عمران کی گرفت اس پر ختم ہو گئی اور عمران لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگا۔ عمران کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو، اور عمران کے پیچھے ہٹتے ہی اس لڑکی نے بجلی کی سی تیزی سے گھوم کر پوری قوت سے عمران کے سینے پر زوردار مکہ مارنے کی کوشش کی، لیکن ایک لمحے میں ہی عمران سنبھل چکا تھا۔ وہ یکلخت خالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری کی طرح نیچے بیٹھ گیا۔ اس لڑکی نے عمران کو نیچے بیٹھتا دیکھ کر اپنا ہاتھ روکنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے وہ فضا میں اڑتی ہوئی اچھل کر پشت کے بل فرش پر ایک دھماکے سے جا گری۔ عمران نے نیچے بیٹھتے ہی یکلخت اچھل کر اسے دونوں ہاتھوں سے ایک زوردار جھٹکا دے کر پیچھے کی طرف اچھال دیا تھا۔ اسے اچھال کر عمران بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھا تاکہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اسے بیکار کر دے، لیکن وہ لڑکی بہرحال عمران کی توجہ سے کہیں زیادہ تیز، پھرتیلی اور لڑائی کے فن میں ماہر تھی۔ ابھی عمران اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس لڑکی کا جسم فضا میں اچھل کر کسی پھرکی کی طرح گھوما اور عمران کے پہلو پر اس کی گھومتی ہوئی لات اس قدر بھرپور انداز میں پڑی کہ عمران جیسا شخص بھی ضرب کھا کر اڑتا ہوا دیوار سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا اور عمران کے منہ سے بے اختیار کراہ سی نکل گئی۔ لڑکی نے جو سینڈل پہنی ہوئی تھی اس کی ایڑی خاصی بڑی اور نوکیلی تھی جو عمران کو اپنے پیٹ میں خنجر کی طرح گھستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ عمران دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا ہی تھا کہ وہ لڑکی انتہائی حیرت انگیز انداز میں کلا بازی کھا کر عمران کے قریب فرش پر اس انداز میں اڑتی ہوئی آ کر گری کہ اس کے دونوں ٹانگیں پوری قوت سے عمران کی ناف پر لگیں، اور اس بار پھر عمران کو اس لڑکی کی سینڈل کی ایڑیاں خنجروں کی طرح اپنے پیٹ میں گھستی ہوئی محسوس ہوئیں اور عمران کے منہ سے بے اختیار اوہ کی آواز نکل گئی۔ وہ لڑکی واقعی بے حد ماہر فائٹر معلوم ہو رہی تھی۔
اس لڑکی نے پہلی ضرب لگاتے ہی دونوں ٹانگیں ایک بار پھر اٹھائیں تاکہ دوبارہ ضرب لگا سکے، اور اگر دوسری بھرپور ضرب عمران کو لگ جاتی تو عمران یقیناً ناکارہ ہو جاتا، لیکن اس طرح دونوں ٹانگیں اٹھا کر عمران کے سینے پر مارنا شاید اس کی اس لڑائی میں پہلی غلطی تھی، یا اس کے مقابل عمران تھا جو پہلی بھرپور ضرب کھانے کے باوجود سنبھل گیا تھا۔ اس لڑکی کی پہلی ضرب کھاتے ہی عمران کا اوپر کا جسم اس طرح اوپر کو اٹھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں سیدھی ہو گئیں، اور عین اسی وقت اس لڑکی نے ایک بار پھر دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا کر عمران کو دوسری ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے عمران کا جسم بجلی کی سی بھی تیزی سے مڑا اور اس کے ساتھ ہی کمرا۔ اس لڑکے کی حلق سے نکلنے والی گھٹی گھٹی چیخ اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مورے کے کھسکنے کی آواز سے گونج اٹھا۔ وہ اچھل کر پہلو کے بل فرش پر گری اور پھر پانی سے نکلنے والی مچھلی کی طرح تڑپنا شروع ہو گئی۔ عمران اس کی اوپر کو اٹھی ہوئی دونوں ٹانگوں کو دھکیلتا ہوا ایک زوردار جھٹکے سے آگے کو جھکتا چلا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکی سنبھلتی، عمران نے اس کے دونوں ٹانگیں اس کے سر کے پیچھے فرش پر لگا کر اپنے جسم کا پورا وزن اس کی مڑی ہوئی ٹانگوں پر ڈال کر ایک زوردار جھٹکا دیا تھا، اور اسی جھٹکے کا نتیجہ تھا کہ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ بھی نکلی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مورے کھسکنے کی آواز بھی سنائی دی تھی، اور یہ آواز سنتے ہی عمران کے جسم نے کلا بازی کھائی اور اس کا جسم فضا میں گھومتا ہوا ایک دھماکے سے اس لڑکی کے سر کے پیچھے فرش پر سیدھا جا گرا، جبکہ اس لڑکی کی دونوں مڑی ہوئی ٹانگیں واپس فرش پر ایک دھماکے سے گریں۔ وہ لڑکی ایک لمحے کے لیے معمولی سی تڑپی اور پھر ساکت ہو گئی، جبکہ عمران فرش پر پشت کے بل پڑا اس انداز میں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے میلوں دور سے دوڑتا ہوا آیا ہو۔ اس کے پیٹ میں شدید اینٹھن سی ہو رہی تھی، اور یہ اس ضرب کا نتیجہ تھا جو اس لڑکی نے اس کی ناف پر دونوں ٹانگوں کی مدد سے لگائی تھی۔ چند لمحوں بعد جب یہ اینٹھن ختم ہو گئی تو عمران کا جسم سمٹا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ اب فرش پر مرد اور لڑکی دونوں ہی بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ پہلا آدمی ہارٹن ابھی تک ویسے ہی بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا جس کی حالت میں عمران کی ضرب کھا کر وہ گرا تھا، اور عمران جانتا تھا کہ وہ اب تک مر چکا ہوگا، کیونکہ عمران نے اسے گردن سے پکڑ کر اس انداز میں اچھالا تھا کہ اس کی گردن میں بل آ گیا تھا، اور چونکہ اس کے اس بل کو فوری طور پر درست نہیں کیا گیا تھا اس لیے وہ سانس گھٹ جانے کی وجہ سے اب تک ہلاک ہو چکا تھا۔ عمران اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی مڑا اور اس نے جھک کر اس لڑکی جس سے اس کی انتہائی خوفناک فائٹ ہوئی تھی کہ ناک کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کا سانس چیک کیا۔ دوسرے لمحے وہ سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ یہ لڑکی صرف بے ہوش تھی۔ عمران نے اس کی نبض چیک کی تو اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ لڑکی کو کسی بھی وقت اور جلد ہی ہوش آ سکتا ہے، لیکن عمران جانتا تھا کہ ہوش میں آنے کے باوجود یہ لڑکی اس وقت تک حرکت میں نہ آ سکتی تھی جب تک اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو ایڈجسٹ نہ کر دیا جائے، اور عمران اس کی ہوش میں آنے پر اس سے بات چیت کر سکتا تھا۔ عمران نے ایک بار پھر جھک کر اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور پھر اسے اس کرسی پر لے جا کر ڈال دیا جہاں پہلے وہ خود بیٹھا ہوا تھا، اور پھر مڑ کر وہ دروازے کے ساتھ دیوار میں اس سے سوئچ کی طرف بڑھ گیا جہاں سرخ رنگ کے بٹنوں کی ایک قطار بھی موجود تھی۔ عمران نے ان بٹنوں کو چیک کیا تو ان بٹنوں کے نیچے سے گزرنے والے تار ایسی پوزیشن میں تھے جیسے انہیں توڑ کر پھر سے جوڑا گیا ہو، اور ان تاروں کو جوڑنے والے نے بے خیالی میں تاروں کو جوڑنے میں کاہلی دکھائی ہو، اور جلد بازی میں وہ راڈز لاک کرنے والے تاروں کو غلط جوڑ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بظاہر راڈز بند تو ہو جاتے تھے لیکن پوری طرح سے لاک نہ ہوتے تھے، اور یہ کام ظاہر ہے کوئی ایسا ہی آدمی کر سکتا تھا جو الیکٹریشین کا کام نہ جانتا تھا، اور اس نے اندازے سے ہی ٹوٹے ہوئے تاروں کے رنگوں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے جوڑ کر ان پر ٹیپ لگا دی تھی اور انہیں بٹنوں کے نیچے صحیح طور پر ایڈجسٹ بھی نہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ تار اور ان کے غلط کنیکشن جلد ہی عمران کی نظروں میں آ گئے، اور یہ عمران کو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے قدرت کی طرف سے غیبی امداد ہی محسوس ہو رہی تھی، ورنہ ان نئے اور ہارڈ راڈ سے خود کو نجات دلانے کے لیے شاید کوئی بھی طریقہ اس کے ذہن میں نہ آ سکتا تھا۔ عمران نے تیزی سے ٹیپ کھول کر ان تاروں کو اصل پوائنٹس کے ساتھ جوڑا اور پھر انہیں ایڈجسٹ کر کے ان پر دوبارہ سے ٹیپ لپیٹ دیا، اور پھر اس نے ایک بٹن پریس کیا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی کرسی کے راڈز اس کی پشت کی سیٹ میں غائب ہو گئے جس پر پہلے عمران بیٹھا ہوا تھا، اور اب وہ لڑکی پڑی ہوئی تھی جس نے عمران کے ساتھ فائٹ کی تھی۔ عمران مڑا اور پھر کرسی کے قریب جا کر اس نے جھک کر اس آدمی ہارٹن کو بھی اٹھایا اور اسے کرسی پر ڈال کر اس طرح ایڈجسٹ کر دیا کہ وہ راڈز کے بغیر بھی کرسی سے نیچے نہ گر سکے، اور پھر واپس جا کر اس نے وہی بٹن دوبارہ آن کر دیا اور اس کے ساتھ ہی راڈز ایک بار پھر نمودار ہو گئے۔ عمران نے راڈز بند کیے تو اس بار راڈز فوراً لاکڈ ہو گئے۔
اس آدمی کو روڈ والی کرسی پر جکڑ کر عمران نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو چیک کرنا شروع کر دیا جسے ہارٹن کہہ کر اس لڑکی نے پکارا تھا۔ وہ آدمی واقعی سانس رک جانے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ عمران نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو اس کی ایک جیب سے اسے مشین پستل مل گیا۔ عمران نے وہ مشین پستل نکالا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اب تک کسی کے اندر نہ آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ یہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے چیکنگ کرنا ضروری سمجھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پوری کوٹھی کا راؤنڈ لگانے کے بعد واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ اس کے ساتھی ابھی تک بے ہوش تھے۔ عمران نے ایک سائڈ پر موجود الماری کھول کر چیک کی تو اس کے نچلے خانے میں پانی کی بوتلیں موجود تھیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور پھر صدیقی کے قریب آ کر اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور ایک ہاتھ سے صدیقی کے جبڑے بھینچ کر اس کا منہ کھولا اور بوتل کا دہانہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں ڈال کر اس نے بوتل کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر جیسے ہی پانی صدیقی کے حلق سے نیچے اترا، چند لمحوں بعد ہی صدیقی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ عمران نے بوتل ہٹائی اور پھر اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے اسے نیچے فرش پر رکھا اور دروازے کے ساتھ دیوار پر نیچے نصب سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد صدیقی نے آنکھیں کھول دیں اور اس کا جسم تن سا گیا۔ صدیقی، ہوش میں آؤ، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو صدیقی کی کھلی ہوئی آنکھوں میں یکلخت شعور کی چمک ابھر آئی۔ عمران صاحب، یہ کیا ہے؟ صدیقی کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اسی لمحے عمران نے راڈ والا بٹن آف کر دیا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی صدیقی کے جسم کے گرد موجود راڈز غائب ہو گئے اور عمران ایک سائڈ پر پڑی ہوئی ایک کرسی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ صدیقی اب اٹھ کر حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پہلے باقی ساتھیوں کو ہوش میں لے آؤ، پھر بات ہوگی، عمران نے کہا اور پھر اس نے صدیقی کو بتا دیا کہ سب کے منہ میں پانی ڈال کر انہیں ہوش میں لایا جا سکتا ہے۔ تو صدیقی سر ہلاتا ہوا تیزی سے اس کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ عمران کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں گو پہلے جیسی اینٹھن تو نہ ہو رہی تھی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تکلیف ابھی باقی تھی۔ صدیقی، پانی دو، عمران نے کہا تو صدیقی جو اب سب سے آخر میں موجود جولیا کے منہ میں پانی ڈالنے لگا تھا، ایک جھٹکے سے پانی کی بوتل اٹھائے عمران کی طرف بڑھا۔ عمران نے اس سے پانی لیا اور پھر اس نے بوتل منہ سے لگائی اور پانی پینا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد عمران نے بوتل ہٹا لی، صدیقی بوتل لے کر واپس جولیا کی طرف بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جب ایک ایک کر کے سب نہ صرف ہوش میں آ گئے بلکہ صدیقی نے عمران کی ہدایات کے مطابق انہیں راڈ سے بھی رہائی دلا دی تو وہ سب عمران کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ صدیقی نے انہیں عمران کی حالت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ان سب نے ہمیں مار کر لیا تھا اور پھر انہوں نے ہمارے گرد گیس کیپسول فائر کرنا شروع کر دیے تھے۔ ہم نے سانس روکنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ کیا تم بھی ایسے ہی بے ہوش ہوئے تھے؟ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اور تم روڈز والی کرسی سے آزاد کیسے ہو گئے؟ جولیا نے ایک ہی سانس میں مسلسل بولتے ہوئے کہا تو عمران نے اپنے ہوش میں آنے سے لے کر لڑکی سے فائٹ ہونے اور صدیقی کو ہوش میں دلانے تک کی پوری تفصیل بتا دی۔ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ساری تفصیل سن کر جولیا نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، البتہ کافی عرصہ بعد ایک اچھی فائٹر سے فائٹ ہوئی تھی، لیکن بیچاری جلد ہی چین بول گئی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ جولیا نے کہا۔ یہ لڑکی مرجینہ ہو سکتی ہے، اس کی آواز مجھے جانی پہچانی سی محسوس ہوئی تھی۔ بہرحال یہ کون ہے اس کے بارے میں اب یہ خود ہی بتائے گی۔ تو کیا یہ اس حالت میں ہے کہ اسے ہوش میں لا کر اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے؟ کاوڑ نے پوچھا۔ ہاں، یہ زندہ ہے۔ عورت زاد ہونے کی وجہ سے میں نے اسے زیادہ چوٹ نہیں پہنچائی، صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کھسکائے ہیں تاکہ یہ ناکارہ ہو جائے اور بس۔ جولیا، تم کرسی لے کر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، باقی ساتھی باہر پہرا دیں گے۔ ہم ایک قصبے کی رہائش گاہ میں موجود ہیں اور میرا خیال میں یہ کارزہ قصبہ ہے۔ یہاں ایک کمرے میں ہمارا سامان بھی موجود ہے اور ہماری جیپ بھی رہائش گاہ کے گیراج میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی مرجینہ گروپ ہو، اس لیے کسی بھی لمحے کوئی آ سکتا ہے۔ تم سب پوری طرح ہوشیار اور چوکنا رہو، عمران نے کہا۔ یہاں فون بھی تو ہو سکتا ہے، اگر کسی کا فون آ گیا اور کسی نے جواب نہ دیا تو؟ صدیقی نے کہا۔ او ہاں، فون تو یہاں موجود ہے اور میں نے اس لڑکی کی آواز تو سنی ہے، لیکن یہ مرجینہ ہے یا نہیں یہ کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال فون تم یہاں میرے پاس رکھ دو، عمران نے کہا تو صدیقی اور باقی ساتھی سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ جولیا ایک سائڈ پر پڑی ہوئی خالی کرسی اٹھا کر لے آئی اور عمران کے قریب لا کر اس نے اسے رکھ دیا۔ لگتا ہے تمہیں گہری چوٹ لگی ہے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، سچ بتاؤ اب تم پوری طرح ٹھیک ہو نا؟ جولیا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، عمران نے کہا۔